Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Today I will teach the proof of hydrogen bonding. Proof of hydrogen bonding. लास्ट टॉपिक में ये डिस्कशन हुई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान बनता है। ये दो मॉलिक्यूल एक जैसी भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और इनमें दो शराइत का होना ज़रूरी है। यानी एक ये कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मस्ट है और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ज़रूरी है। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? कम अज़ कम तीन, जिसको हम फ़ोन कहते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होना चाहिए। ये इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये किन मॉलिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, किन में नहीं है। जिन मॉलिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो उनका बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई होगा, यानी एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ग्रुप 4, 5, 6, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 इनके एलिमेंट्स को देखें। 5 जो है ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये जो है ये 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 7 जो है ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये नेचर में ज़्यादा नहीं पाया जाता। ग्रुप 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन एलिमेंट्स के हम ले लें हाइड्राइड्स, हाइड्राइड का क्या मतलब है? हाइड्राइड का मतलब है कि इन एलिमेंट्स के साथ अगर हम हाइड्रोजन मिलाएं, NH3, PH3, ASH3, SbH3, ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हो गए। इसके हाइड्राइड H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये इसके हाइड्राइड्स हो गए। अगर इसके हाइड्राइड्स हम ले लें तो HF, HCl, HBr, HI, ये इसके हाइड्राइड्स हो गए। अगर हम इन मॉलिक्यूलों के बॉइलिंग पॉइंट्स चेक करें तो एक PH3 का मॉलिक्यूल दूसरे PH3 के मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करता है? अगर हम सिर्फ ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसको कंसिडर करें तो इनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हैं। ASH3 के दो मॉलिक्यूलों के दरमियान, ASH3 के मॉलिक्यूलों के दरमियान ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि PH3 से इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ता है तो मॉलिक्यूलों के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो इस BH3 इस मॉलिक्यूल और एक और SbH3 मॉलिक्यूल के दरमियान ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये और भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ रहा है। अच्छा जी, अब देखें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जितनी हैं,
تھرموڈائنامک پراپرٹیز کا مطلب کیا ہے؟ ہیٹ سے ریلیٹڈ فزیکل پراپرٹیز آف دا مالیکیولز، اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو ڈائنامک پراپرٹیز. جیسے میلٹنگ پوائنٹ ہو گیا، وہ ٹیمپریچر جس سے ایک سالڈ میلٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیمپریچر جس سے ایک لیکوڈ بوائل ہوتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہو گیا. یہ سارے کیا ہے؟ تھرموڈائنامک پراپرٹیز ہے. پراپرٹیز ریلیٹڈ وتھ ٹیمپریچر یا وچ ڈیپینڈ اپان ہیٹ اور ٹیمپریچر. تو مالیکیولوں کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن جتنا زیادہ ہوتا ہے تو میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ پھر ان مالیکیولوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے آپ زیادہ ہیٹ استعمال کریں گے، اور پھر تو میلٹنگ کے لیے زیادہ ہیٹ درکار ہوگا، اور پھر بوائلنگ کے لیے اور بھی زیادہ ہیٹ درکار ہوگا. تو جن کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن کم ہے، میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا. جن کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے تو ان کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا. تو گروپ میں ہائیڈرائڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ ڈاؤن دا گروپ جب ہم آتے ہیں لنڈن ڈسپرشن فورسز انکریز ہوتے ہیں. کیوں انکریز ہوتے ہیں؟ کیونکہ مالیکیولر ماس انکریز ہوتا ہے. لیکن یہ NH3 اس رول کے مطابق NH3 کا مالیکیولر ماس کم ہے ان باقیوں سے. تو NH3 دو NH3 کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن بہت کم ہونا چاہیے، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے یہ اپنے ساتھیوں سے یہ فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ بیکاز آف دا ہائیڈروجن بانڈ پریزنٹ بٹوین دا NH3 مالیکیولز. اور کیوں؟ کیونکہ اس میں نائٹروجن پایا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹاپک میں کہا تھا فون، فلورین، آکسیجن، نائٹروجن دے کین فارم دا ہائیڈروجن بانڈ. تو ان میں لنڈن ڈسپرشن فورسز کے علاوہ ایک بہت سٹرانگ فورس موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈ. تو ان کا بوائلنگ پوائنٹ، میلٹنگ پوائنٹ اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ ہوگا. اسی طرح اس گروپ کو کنسیڈر کریں تو اس کا مولر مالیکیولر ماس کم ہے، تو اس کا میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ کم ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا زیادہ، اس کا اور زیادہ، اس کا اور زیادہ. لیکن ایکسپیکٹڈ سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس H2O کے دو مالیکیولوں کے درمیان بہت سٹرانگ فورس پایا جاتا ہے. تو اس کا واٹر کا میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ، ہیٹ آف ویپورائزیشن وغیرہ، یہ تھرموڈائنامک پراپرٹیز جتنی ہے یہ بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ بہت زیادہ سٹرانگ فورس آف اٹریکشن موجود ہے ڈیو ٹو ہائیڈروجن بانڈ present between the H2O molecules. تو یہ اس کا پروف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس مالیکیول میں فلورین، نائٹروجن یا آکسیجن موجود ہوگا اس کا میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا، تو سمجھو اس میں ہائیڈروجن بانڈ موجود ہے جو کہ ایک ایڈیشنل فورس آف اٹریکشن ہے. لنڈن ڈسپرشن فورس تو سب میں موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس میں یہ ہائیڈروجن بانڈ جو کہ ڈائپول فورس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح HF میں آپ چیک کریں تو HF کا ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول کو بہت سٹرانگلی اٹریکٹ کرتا ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو ہائیڈروجن بانڈ. تو اس کا میلٹنگ اور تھرموڈائنامک پراپرٹیز بھی اپنے ساتھیوں سے یہ بہت زیادہ ہوں گی. تو دس از دا پروف آف ہائیڈروجن بانڈ. کس طرح پروف ہم نے دیا؟ ہم نے ہائیڈرائڈس کنسیڈر کیے. کس چیز کے؟ گروپ 5 کے ایلیمنٹس کے ہائیڈرائڈس، گروپ 6 کے ایلیمنٹس کے ہائیڈرائڈس، اور گروپ 7 کے ایلیمنٹس کے ہائیڈرائڈ. کا کیا مطلب ہے ہائیڈرائڈ؟ وہ کمپاؤنڈ جس میں ہائیڈروجن ملا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈرائڈ. اور یہ کون سے ہائیڈرائڈ ہیں؟ کوویلنٹ ہائیڈرائڈ، یعنی کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے ملا ہوا ہائیڈروجن، تو اس کو کہتے ہیں کوویلنٹ ہائیڈرائڈس.
شاباش، یہ چیک کریں، دس از دا پروف آف ہائیڈروجن بانڈ، نوٹ کریں، شاباش۔ ہو گیا جی، اوکے۔